انسٹیٹیوشن میں بچوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ دین سے نفرت. جو وہاں پڑھ رہے مولوی, اس کو اس کے نام سے نہیں بلایا جائے گا. لڑکی ہے تو ننجا, اس کو کوئی ایک اور ٹائٹل دے دیا جائے گا. مذاق اڑایا جا رہا ہے, کمپنی ایسی ہے. اب وہ بچے جہاں پر بھی بیٹھ رہے ہیں, اب وہ بےچارے پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم کیا کریں. اینول فنکشن ہے, اس میں بھی میوزک ہے, اس میں بھی ناچ گانا ہے, اریانی ہے, فحاشی ہے. کہاں جائیں؟ فلم دیکھنے جا رہے ہیں جی, وہاں بھی نہیں جا سکتے. اچھا جی, بون فائر ہو رہا ہے, اس میں بھی لڑکے لڑکیاں جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہاں بھی نہیں جا سکتے. کدھر جائیں وہ ہمارے بچے؟ اور وہ سخت پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کچھ بچے بک ریڈرز ہوتے ہیں. کتابوں کی یلغار ایسی ہے آپ کے بچوں پہ. آپ کے بچے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے بچے کو کتابوں کا بڑا شوق ہے, لیکن آپ نے خود نہیں پڑھا کہ اس کتاب میں کیا کانسیپٹ ہے. وزرڈز کی سٹوریاں ہیں, میجک کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں, اور دین کا کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں. ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہمارے عقائد کو بالکل جڑوں سے اکھاڑ رہے ہیں, اور ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ مائیں خود نہیں پڑھتی, ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسا لٹریچر گھر میں لانا چاہیے, کیسی چیزیں بچوں کو انٹروڈیوس کرنی چاہیے, کن چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس وقت باہر کے ممالک میں اب ایسی کتابیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں جس میں سیم سیکس پیرنٹس ہیں. یعنی تربیت اولاد میں ان سب چیزوں کی بھی ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں. اور پھر یہ کہ ہمارے بچوں کو ایسے ہیرو دکھائے جا رہے ہیں جس کے بال کھڑے ہوئے ہیں, جس کے بالوں کا رنگ عجیب و غریب ہے, جس نے اپنے جسم میں کوئی 100 سوراخ کیے ہوئے ہیں, جس نے وہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے. اور ہمارے بچے, ان کا ڈریم ہے کہ کسی طرح میں ٹیٹو بنا لوں, اور وہ ببل گم کھا کے ان کے ٹیٹو لگاتے رہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہائی میرا بچہ بیچارہ, دکھاؤ کون سا ٹیٹو نکلا. ایک اور چیز, ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا آتا. جس ماں سے 3 یا 4 سال کا بچہ نہیں ہینڈل ہو رہا, آپ مجھے بتائیں جب وہ بچہ جوان ہوگا وہ کیا کرے گا. وہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اور پھر جیسی ذرا سا بڑا نہیں ہوا, اب وہ بچہ سڑک پہ جا رہا ہے, لائسنس اس کا بنا نہیں, لیکن بڑے فخر سے ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں ڈرائیو کر کے لے کے جاتا ہے مارکیٹ تک. ہمارے جیسی مائیں بیٹھی ہوتی ہیں نا بچوں کے ساتھ, اور ہم ان سے یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں جو قانون کے خلاف ہیں. جوان بچیاں ہماری کہیں کسی کورس کے لیے اپروول آ گیا, باہر بھیج دیتے ہیں. تنہا جوان لڑکی کو ٹیچرز کے ساتھ بھیج دیا. کئی سکولز کے ٹرپس جاتے ہیں, مری جا رہے ہیں, کاغان جا رہے ہیں, ہم بھیج رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں, اب سب بچیاں جا رہی تھیں. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے سے وعدہ کر لیا تھا. کیا وعدہ کر لیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اچھا امی, اگر میں نے نمبر لے لیے, اگر میں نے ساری نمازیں پڑھ لی, اگر میں نے یہ قرآن ختم کر دیا, یہ میں نے حفظ کر لیا, پھر میں جو کہوں گا مجھے ملے گا. ہاں بیٹا, جو کہو گے ملے گا. آپ ایسے وعدے کیوں کرتے ہیں؟ کبھی بچوں سے ایسا وعدہ نہ کریں جو کہو گے مل جائے گا. ہمیشہ کہیں جو میں اس وقت سمجھوں گی ٹھیک ہے وہی ملے گا, جو میں سمجھوں گی ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. میں نے ایگزامز دے دیے, اب تو آج تو میں فون یوز کر سکتا ہوں. کیوں؟ مطلب ایگزام دے دیے ہیں, پاس ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کھلی چھٹی. فون زیادہ یوز کرنے سے آنکھیں خراب, دل خراب, دماغ خراب, اس کا ٹائم اتنا ہی لمیٹڈ ہے. تو کھلی چھٹی نہ دیا کریں بچوں کو. جتنا آپ ان کو کنٹرول رکھیں گے نا اتنے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. اتنا کنٹرول نہیں کرنا کہ بچے تنگ پڑ جائیں, چھپ کے کرنا شروع کر دیں, جھوٹ بولنا شروع کر دیں. لیکن عمر کے مطابق آپ کا بچہ آ کے آپ کو 14 سال پہ کہتا ہے کہ گھر میں بائک کھڑا ہوا ہے, گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے, مجھے چلانی آتی ہے, میں چلا سکتا ہوں, یہاں تو پولیس والا نہیں ہوتا, میں آپ کو اس گلی سے دوسری گلی سے نکال کے لے جاؤں گا. ہم کہتے ہیں ہاں شکر ہے, ٹیکسی رکشے کے پیسے بچ جائیں گے, یہاں تک تو جانا ہے میں نے. آپ کے نہیں بیٹا, آپ 14 سال کے, جب تک آپ 18 سال کے نہیں ہوتے اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنتا تب تک آپ کو اجازت نہیں ہے. کسی کے گھر جانے کی لڑکی کو اجازت نہ دیں. آپ کیوں اجازت دیتی ہیں؟ راتوں کو بچیاں جا جا کے جی رہ رہی ہیں کزنس کے گھر, دوستوں کے گھر, کیوں اجازت ہے؟ ڈرائیورز کے ساتھ جوان لڑکیاں اکیلی آتی جاتی ہیں. جب تک آپ ان چیزوں پہ سختی نہیں کریں گے تب تک آپ کے گھروں میں بچوں کی تربیت نہیں پاسبل.
جہاں پہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. کھانا بچہ خود کھا لے 4 سال کا، اس پہ تو ہم بے ہوشی ہو جائیں، وہ ہم نے نہیں کروانا. انڈیپینڈنٹ ہوم ورک کر لے، بیگ اپنا پیک کر لے، کپڑے اپنے استری کر لے، جو کھانا کھایا ہے اس کو پلیٹیں دھو دے. میری طبیعت خراب ہے، بیٹا بیٹی چائے بنا دے، کوئی کھانا تھوڑا سا بنا دے، چاہے سنیکس ٹائپ بنائے. نہیں، وہ نہیں ہم نے سکھانا، ذمہ داری والی چیز نہیں سکھانی. لیکن جتنے ششکے ہیں وہ ہم اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے مسائل ہم خود بڑھا رہے ہیں. اس میں جو ایک اور چیز اب ہم نے سمجھنی ہے، جو ہمیں ایک ذرا سا مشکل مرحلہ لگتا ہے، کہ بچوں کی، ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تربیت کرنی ہے، بچوں کو ہم نے اپنے رب سے جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ایمان باللہ ان کا کیسے مضبوط کرائیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ہے. بچپن سے بچوں کو جو تخلیق کی چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں بتانا ہے. یہ کام بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ دیکھیں بچے ہوم ورک کرتے ہیں، آپ سائنسز پڑھا رہی ہیں، آپ ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں، بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، کبھی اسکول چھوڑ رہی ہیں، کبھی واک پہ بھی جا رہے ہیں، کبھی گھر میں گارڈن میں ہم ہیں، کوئی پودے لگے ہوئے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، دن اور رات ہے. آپ جب اپنی قرآن کلاس میں جائیں، اور یہ میں آپ کو کہوں آپ سب کو جانا چاہیے، اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں ریگولر نہیں ہوں، آپ کو مسٹ ہے کہ کسی نہ کسی ریگولر ویکلی قرآن کلاس میں جائیں. اب آپ جب کسی ویکلی قرآن کلاس میں جائیں نا، جو آیات آئیں نا تخلیق کے بارے میں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، اور وہاں سوچا کریں کہ میں اپنے بچوں کو باتوں باتوں میں یہ چیزیں کیسے بتاؤں گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ڈرامہ دیکھ لیا اور بازار سے شاپنگ کر رہا ہے اور سارے کام ہو گئے، اب ہمیں یاد آتا ہے بچہ ٹھہرو ذرا میں اس کو لیکچر دینا شروع کروں. پھر ہم نا 15-20 منٹ کی لمبی سی ٹاک دیتے ہیں، جس ٹاک میں بچے نے اپنا سوئچ آف کیا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں سن رہا ہوتا. آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے باتوں باتوں میں، ادھر سے ادھر سے، ادھر سے ادھر سے بات کی، ادھر سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی. ڈرامہ دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ کون سی چیز ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے؟ اشتہار، ایڈز. ایڈز ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. کتنی دیر کا ایڈ ہوتا ہے؟ کبھی کاؤنٹ کیا کسی نے؟ ٹائم دیکھا؟ 30 سیکنڈ سے یوزلی زیادہ نہیں ہوتا. اگر فرض کریں کہ وہ ہمیں کوئی پروڈکٹ بتا رہے ہیں، صابن بتا رہے ہیں، تو کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آرام سے بتایا، اگلی دفعہ ذرا سختی سے بتایا، اس کی اگلی دفعہ اور غصے سے بتایا، اور 5ویں دفعہ جو اشتہار ہے اس میں آنکھیں دکھا کے بتایا کہ دیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ ایسے ہوئے کبھی؟ نہیں ہوا. ہمیشہ 30 سیکنڈ کا اشتہار آتا ہے، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ بڑے اسی طرح ہنستے مسکراتے بینڈ باجے بجاتے اپنی چیز کو بتا کے بڑی اچھی طرح کہ یہ چیز آپ نے نہ لی تو آپ کی زندگی ختم ہوگی، وہ گزر جاتے ہیں، بات ختم. کوئی نصیحت وصیت نہیں کرتے، بس وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ بڑی جاندار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مارکیٹنگ انڈسٹری ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ لگتا ہے. یہ میں آپ کو کیوں کہانی سنا رہی ہوں؟ دیکھیں عقل مند انسان وہ ہے کہ دنیا سے ہی سیکھ جائے کچھ. آپ نے بھی اشتہار چلانا ہے بچوں کے سامنے، جو سکھانا ہوتا ہے اشتہار کی طرح خوبصورت چھوٹی سی بات کی، افیکٹو بات کی، ختم، ہنستے مسکراتے ختم. پھول نظر آئے، پھول کی بات کی. اب پھول پہ پورا 45 منٹ کا درس نہیں ہونا چاہیے. بچہ کھانا شروع کرے، آپ کے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور دیکھو اللہ کی نعمتوں کے ہم نہیں سوچتے، آج کل کا زمانہ خراب ہے، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. یہ تقریر شروع ہوگی، بچہ کہے گا چلو. اب اگلی دفعہ بچہ کہے گا مجھے بھوک نہیں ہے. آپ اشتہار چلائیں. پتہ آج میں سبزی کاٹ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی ہر سبزی کا کتنا ڈفرنٹ رنگ، 30 سیکنڈ. اور اسی طرح ڈرامے میں جب اشتہار دوسرا آ گیا، پہلے صابن کا تھا، اب ٹوتھ برش کا آ گیا، پھر پیسٹ کا آ گیا، پھر شیمپو کا آ گیا، پھر کوئی کپڑے کا آ گیا. آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد ایک ڈفرینٹ اشتہار چلانا ہے 30 سیکنڈ کا، اور اس کی پریکٹس کریں. آپ دیکھیے گا اس سے زیادہ افیکٹو طریقہ کوئی نہیں ہے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کا. سورہ نمل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ نعمتوں کا بہت ذکر ہے، کہ جیسے آتا ہے نا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں. ان کو یہ سکھائیں کہ عقل کیسے استعمال ہوتی ہے. سورہ نمل میں ہی آتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق
افلا تذکرون، بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو پیدا نہیں کرتا، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو بتانے کی، چھوٹے چھوٹے ٹیزر. اب آپ نے یہ آیت پڑھی، اب آپ سوچیں یہ میں اپنے بچوں کو کیسے سکھاؤں. ہاں سائنس میں اس کا ایک چیپٹر ہے، اس میں پالینیشن کے بارے میں ہے. ہاں سائنس میں ایک چیپٹر ہے، اس میں یہ چیز ہے. اچھا ہم نے گھر میں ایک چوزا رکھا ہوا ہے، ایک بلی رکھی ہوئی، ایک کتا رکھا ہوا ہے، ایک برڈ رکھا ہوا ہے، میں اس پہ اس کو چھوٹی سی بات بتا سکتی ہوں. عقیدہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بتائیں گی. اللہ پہ ایمان جو ہے آپ اپنے بچوں کو اس طرح دکھائیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ عبس میں آتا ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ سو انسان ذرا دیکھے اپنے کھانے کی طرف. جب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی بات کریں. اچھا کھانے میں کیا ہے، کوئی چھوٹی سی بات کر دی. آج میں سوچی تھی جب ہم کھانا کھاتے ہیں، دیکھو یہاں تک میں نے کھایا، اس کے بعد اندر جا کے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ تیری شان. بس 30 سیکنڈ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے جس میں بچوں کو میسج بھی جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، ڈفرنٹ طریقے سے جا رہا ہے، اور ان کو کنٹینیوس پتا چل رہا ہے، اور وہ لائٹ ہارٹڈ طریقے سے بچے جو ہیں وہ سیکھنا شروع ہو رہے ہیں. بچوں کے اندر آپ نے تقوی اور خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خشوع اور خضوع تب پیدا ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی چیز کی بڑائی پتہ چلے نا. عام زبان میں اگر میں بولوں تو کیا ہے کہ وہ سخت امپریسڈ ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو وہ ایک او میں ہو کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے دل کی کیفیت بدل جائے. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، ان کو لگے کہ میں نے ٹکریں نہیں مارنی، میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں. یہ کیفیت. اور یہ مشکل کیوں ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کا بڑا گھر ہے، جس کے پاس برانڈڈ چیزیں ہیں، ہمارے بچے اس سے امپریس ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہمیشہ چیلنج تھا، لیکن ہمارے لیے چیلنج بڑھ چکا ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو نا بڑا سمپل لائف سٹائل بھی دیا ہو، بڑی اللہ کی پہچان بھی کرائی ہو. لیکن بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے. وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں ماما میری کلاس میں ایک بچہ ہے، وہ بڑا امیر ہے، وہ روز 100 روپیز لاتا ہے، وہ روز 300 روپیز لاتا ہے، اور اس کا بیگ جو ہے وہ فلاں کیریکٹر کا ہے، اور وہ چھٹیوں میں فلاں جگہ گئے، ہم تو کہیں نہیں جاتے، اور وہ تو روز پیزا کھاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کھاتے. تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے ان سارے چیزوں سے نکال کر اپنے بچے کو اپنے خالق کی کیسے ایک پہچان کروانی ہے. اور وہ تبھی ہوگی جب آپ تخلیق دکھائیں گے. اچھا آپ اس سے امپریس ہیں، میں تو اس چیز سے امپریسڈ ہوں. میں آسمان کو آج ہی دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے زیادہ آسمان کیسے بنے، اور اس کے بارے میں کوئی بات کی، ٹیزر ختم. چھوٹی سی بات کی اور بات ختم. اچھا آتے جاتے کہیں پہ کوئی ینگ لڑکا ہے اور وہ جناب گاڑی چلا رہا ہے، جیب اپنی خالی ہے، گاڑی ابا کی ہے، تو کیا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں؟ سارا پیسہ، سارا گیٹ اپ، سارا برانڈ. تو ماں باپ بےچارے باپ سارا دن کام کر کے آ رہے ہیں اور اس کا کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتائیں، نفرت نہ دلوائیں. صرف یہ بتائیں کہ مجھے اس بچے پہ بڑا ترس آ رہا ہے. بچہ آپ کا بچہ امپریس ہو رہا تھا اس سے کہ برانڈ نیو گاڑی میں جی ساتھ ایک ینگ بچہ جا رہا ہے، میری اماں تو مجھے گاڑی نہیں دیتی، اور آپ کے مجھے نا اس پہ بہت ترس آ رہا ہے. میں سوچی تھی دیکھو اس بیچارے کی جو گاڑی نہیں ہے، اس کے ابا پتہ نہیں کتنا کام کرتے ہوں گے. اللہ کرے نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ کرے پڑھائی میں بھی اچھا ہو، اللہ کرے اپنے ماں باپ کی بات بھی سنتا ہو. اچھے گمان دلوا کے آپ بات کریں تاکہ آپ کے بچے کو سمجھ آئے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. اصل سٹرگل جو ہے یا اصل چیز جو ہے اس کو میں نے محسوس کرنا ہے. جتنا آپ اپنے بچے کو مشاہدہ کروائیں گے، قرآن میں بار بار مشاہدے کے بارے میں، آبزرو کرنے کے بارے میں، عقل استعمال کرنے کے بارے میں آتا ہے. آپ دیکھیں گے بچوں کے دل کی کیفیت بدلے گی، ان کے اندر رب کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہوگا. اللہ سے تعلق کو اپنا بھی مضبوط کریں اور لوگوں کو بھی کروائیں، اور یہ اللہ کے ناموں سے ہوتا ہے. جتنا آپ اللہ کے ناموں پہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا تو یہ کام ہو جائے گا. اللہ کا یہ نام مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور اس نام کو جاننے کے بعد میں اپنے رب سے کیسے کنیکشن سٹرونگ کروں. جب آپ کو اپنے لیے یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی نا، آپ اپنے بچوں کو بھی اس لیول پہ سکھائیں گی. اور اس کے لیے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی، ہماری جو استاد ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی، انہوں نے کتاب پڑھائی ہے، پڑھا رہی ہیں آج کل، فقہ القلوب کے نام سے.
عربی کی کتاب ہے اور اس کے شروع کے لیکچر سارے اپلوڈڈ ہیں ویب سائٹ پہ، آپ وہ سننا شروع کریں. اس میں اللہ کے ناموں کو انہوں نے کیا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت وہ کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ جب وہ پڑھیں گی نا تو آپ کی دل کی کیفیت ہی بدل جائے گی.